ہم تلاوت کو سنیں گے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 27ویں آیت سے 29ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 21واں باب 27ویں آیت سے 29ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 21واں باب یہ ایک واقعہ، ایک کہانی کو بیان کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے طاقت کے غلط استعمال کی، اقتدار کے غلط استعمال کی، یہ کہانی ہے جھوٹ کی، اور یہ کہانی ہے فریب کی۔ اور اسی کہانی میں ہمیں جھوٹ، فریب اور اقتدار کے غلط استعمال کا نتیجہ بھی نظر آتا ہے۔ اور اس سارے باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 3 مرکزی کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ اخیب بادشاہ، اس کی بیوی ایزبل، اور تیسرا کردار نبوت کا ہے جس کا تعلق یزرعیل سے ہے۔ اور جب ان تینوں شخصیات کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو جو اخیب ہے یہ شمالی سلطنت کا بادشاہ ہے بنی اسرائیل میں، اور وہاں پر یہ حکومت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ملکہ ہے وہ ایزبل ہے۔ بادشاہ کے محل کے ساتھ ایک تاکستان لگتا تھا، اور جس شخص کا وہ تاکستان تھا اس کا نام نبوت تھا، اور اس کا تعلق یزرعیل سے تھا، اس لیے اسی مناسبت سے اسے یزرعیلی نبوت کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں شہروں، گاؤں، چکوک اور جگہوں کی مناسبت سے لوگوں کے نام رکھے اور پکارے جاتے تھے، تو یزرعیل کی نسبت سے اس کا نام پڑا یزرعیلی نبوت۔ اور اس شخص کا جو تاکستان تھا وہ بادشاہ کے محل کے بالکل ساتھ تھا، دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اگر آپ 21ویں باب کو شروع سے مطالعہ کریں اور پڑھیں تو لکھا ہے، ان باتوں کے بعد ایسا ہو کہ یزرعیلی نبوت کے پاس یزرعیل میں ایک تاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان تو مجھے دے دے اور میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں گا، یعنی سبزی لگاؤں گا، اور میں اس سے بہتر جگہ تجھے دوں گا تاکہ تو وہاں پر اپنا تاکستان لگائے، اور میں اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ یہ میرے محل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور جب یہ درخواست اس نے نبوت سے کی تو نبوت نے اس تاکستان کو بادشاہ کو دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی قیمت بھی تجھے نقد دوں گا۔ لیکن جب اس کی الفاظ ہم دیکھتے ہیں تو نبوت کہتا ہے کہ خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں، کیونکہ وہ جگہ جو اس کے پاس تھی جہاں پر اس کا تاکستان تھا وہ باپ دادا سے اسے ملی تھی، اور وہ اسے آگے بیچنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو تیری زمین ہے، جو تیرا ٹکڑا ہے، جو تیری جائیداد ہے، آگے تو اسے بیچ نہیں سکتا۔ اور اس کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام احبار کی کتاب اس کا 25واں باب اور 23ویں آیت سے آگے پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح گنتی کی کتاب اور اس کا 36واں باب اور 7ویں آیت میں وہاں پر یہ قوانین ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ جائیداد جو تیرا حق اور حصہ ہے آگے تو اسے بیچ نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی اسے خرید بھی لیتا ہے تو خریدنے والے پر واجب ہے کہ پھر وہ جلد اسے کیا کر دے، واپس کر دے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی میراث ہے، جو اسے ملی ہے، دی گئی ہے، وہ اسے بیچ نہیں سکتا، اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ اسی مناسبت سے اس نے بادشاہ کو دینے سے انکار کیا کہ خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں کہ اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیب اس بات کے سبب سے جو یزرعیلی نبوت سے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہوا۔ بادشاہ ہے، اقتدار ہے، زور آور ہے اور طاقتور شخص ہے، لیکن جب ایک عام شخص اسے آگے سے اس طرح سے جواب دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا،
تو وہ اداس اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور حزقیل کی کتاب آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی اس تعلق سے ایک قانون دیا گیا ہے۔ 46واں باب اور اس کی 18ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر بڑی خوبصورت بات اسی تعلق سے بیان کی گئی ہے، اور فرما روا لوگوں کی میراث میں سے ظلم کر کے نہ لے گا تاکہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل کرے، پر وہ اپنی ہی ملکیت میں سے اپنے بیٹوں کو میراث دے گا تاکہ میرے لوگ اپنی اپنی میراث سے جدا نہ ہو جائیں۔ فرما روا کے لیے بھی، بادشاہ کے لیے بھی، بڑے شخص کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ زبردستی کسی سے چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، اس لیے بادشاہ بھی مجبور ہے کہ وہ اسے چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، اور وہ اداس اور پریشان ہوتا ہے اور اپنے گھر میں آ کر وہ بستر پر لیٹ جاتا ہے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی دوران اس کی بیوی ایزبل، اور جب ایزبل کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو ایزبل یہ سیدانیوں کا بادشاہ ایتبل تھا، یہ اس کی بیٹی تھی، اور جب اس کی ساری زندگی کو ہم پڑھتے اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ وہ واحد خاتون ہے جس نے بال کی پرستش کو بنی اسرائیل میں رائج کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف مائل کرنے میں سب سے اہم کردار اس خاتون نے ادا کیا، اور اخیب کو بھی ساری مشورت یہی دیا کرتی تھی، الٹے کاموں کی، برے کاموں کی، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بدی کی ترغیب بھی اسی نے اخیب کو دی، اور پھر اس نے اس بڑے فعل کو، کبھی فعل کو سر انجام دیا۔ وہ اس کے پاس آئی، اس نے اپنے شوہر کی حالت کو دیکھا تو پھر بادشاہ نے ساری بات بتائی کہ اس شخص نے مجھے وہ پاکستان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا 7ویں آیت میں، اس کی بیوی ایزبل نے اسے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے۔ وہ اسے یہ بات باور کرواتی ہے کہ یہی تیری حکومت ہے، تو بادشاہ ہے، تو فرمانروا ہے، اور اقتدار تیرے پاس ہے، طاقت تیرے پاس ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، چاہے کسی کو دبانا ہو، کسی سے کچھ لینا ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو وہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ یہی تیری کیا ہے، حکومت ہے، اٹھ روٹی کھا پی اور اپنا دل بہلا۔ سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی۔ اب اس نے ایک منصوبہ تیار کیا، جھوٹ کا، بدی کا منصوبہ اس نے تیار کیا۔ بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور اس پر بادشاہ کی مہر کی، اور ان کو بزرگوں اور امیروں کے پاس بھیجا، اس شہر میں جہاں پر نبوت رہتا تھا، اور اس میں یہ بات اس نے بیان کی کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے درمیان اونچی جگہ پر بٹھاؤ۔ بزرگوں کو یہ خط لکھے بادشاہ کے نام سے کہ روزہ کی منادی کراؤ، جھوٹے روزے کی منادی، نبوت کو اونچی جگہ پر بٹھاؤ، اور 2 جھوٹے گواہ ڈھونڈو جو اس کے خلاف آ کر گواہی دیں۔ گواہی کیا دیں؟ کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ اور شریعت میں خداوند نے یہ قانون دیا تھا کہ جو بادشاہ پر لعنت کرے اور خدا پر لعنت کرے وہ کیا کیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے۔ جھوٹے گواہ تلاش کیے گئے، خط لکھے گئے، منادی کی گئی اور اونچی جگہ پر بٹھا دیا گیا، اور لوگوں نے آ کر اس کے خلاف گواہی دی، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے لے جا کر انہوں نے سنسار کر دیا کہ اس نے بادشاہ اور خدا کے خلاف بری بات کہی ہے، لعنت کی ہے، اور اس لکھا ہے کہ اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا، بادشاہ کو کمی نہیں ہے، بے شمار ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے محل کے ساتھ لگتا ہے، وہ اپنے دل میں ٹھان چکا ہے، ارادہ کر چکا ہے کہ حاصل کروں گا، خواہش اس قدر بڑھ گئی ہے۔ اور یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ انسان اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور خواہش حاملہ ہو کر کس کو جنم دیتی ہے؟ گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہی خواہش ہے، بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ بس یہ بھی ہڑپ کر لوں، یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ اور آگے پھر ہمارے سامنے کے ایک بندے کو انہوں نے جھوٹا سہارا لے کر اسے سنسار کروا دیا اور خون کیا، شریعت کو پھر توڑا۔ کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ تو کیا نہ کرنا؟ خون نہ کرنا، اور انہوں نے خون کیا۔ اور پھر اس نے جا کر نبوت کو بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ تو اخیب اٹھا تاکہ یزرعیل ابن بیت کے پاکستان کو جا کر اس پر کیا کرے؟ قبضہ کر لے، اور جا کر اس کے پاکستان پر اس نے قبضہ کر لیا۔ بھلے لوگ نہیں دیکھ رہے، اس بات کو چھپا دیا گیا، جھوٹ نے اوپر پردہ ڈال دیا،
بدی کی گئی لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کی گئی، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ ساری باتوں کو دیکھ رہی ہے، اور وہ میرا آپ کا خداوند ہے جو آسمان پر ہے۔ وہ ایسی ناانصافیوں کو، ایسی بدیوں کو، ایسے گناہوں کو جو اندھیرے میں، تاریکی میں چھپ کر کیے جاتے ہیں، اس کی نظر ان پر ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کب کس وقت کسی کو پکڑنا ہے اور کب اس کو اس کی سزا دینی ہے۔ وہ جانتا ہے۔ ایزیبل سمجھ رہی تھی کہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے، بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن خدا ساری باتوں کو دیکھ رہا تھا، اور خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، اور اس کی صفت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، اور آگے چل کر اس نے انصاف کیا بھی۔ اور پھر خداوند کے بندہ ایلیاہ نبی پر یہ کلام نازل ہوا کہ جا اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے پاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے، سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ جان بھی لے لی اور تو نے قبضہ بھی کر لیا ہے، دونوں کام کیے ہیں، اس کی جگہ بھی ہتھیا لی، حزقیل میں جیسے لکھا کہ فرمانروا کسی کی جگہ نہ لے، اور دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ خون بھی کیا، دو طرح سے اس نے کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور اخیب نے ایلیاہ سے کہا اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا۔ اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ یہ کلام اس کے لیے صادر فرمایا گیا ایلیاہ نبی کی معرفت کہ جہاں نبوت کا لہو چاٹا گیا، کتوں نے چاٹا، تیرے ساتھ بھی اب ویسا ہی ہوگا، اور تیری اولاد میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور بادشاہوں کا حوالہ دے کر بتایا گیا، ان بادشاہوں کی تاریخ کو پڑھیں تو ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کیونکہ وہ شریر تھے، اور اس شرارت کا جواب انہیں ملا۔ اور یہاں پر انہی بادشاہوں کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ جیسے ان کے ساتھ ہوا ویسے ہی تیرے بھی خاندان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے یہ کام کیا۔ اور اب اس کی بیوی کے لیے بھی جو کلام تھا، اور خداوند نے ایزیبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزرعیل کی فصیل کے پاس کتے ایزیبل کو کھائیں گے۔ اس کے لیے کہا کہ کتے تیرا لہو چاٹیں گے، اور یزرعیل کی فصیل کے پاس کتے ایزیبل کو کھائیں گے، اسی جگہ پر، اسی مقام پر جہاں پر یہ کام ہوا ہے، جس چیز کے لیے یہ کام ہوا ہے، وہیں پر اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جیسا آپ نے بو دیا ہے اب اس کو کاٹنا بھی پڑے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا، جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ اور پھر آگے چل کر لکھا ہے کہ جس شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر چاہیں گے۔ یہ اخیب کے لیے لکھا ہے، اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اس کے لیے آگے یہ کلام ہے، کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزیبل ابھارا کرتی تھی، اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا، بتوں کی پیروی کی، جیسے پہلے عرض کی بتوں کی پیروی کی، بت پرستی کی، قتل و غارت، جھوٹ، فریب، بدی، جہاں تک ہو سکا انہوں نے ہر طرح سے برا فعل سر انجام دیا۔ اور جب اخیب نے یہ باتیں سنی، اب اخیب تک یہ کلام پہنچا تو اس نے کیا کیا، تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ وہ اس بات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ایسی حالت میں کیا کرنا ہے، خاکسار بننا ہے، عاجز بننا ہے، کپڑے پھاڑنے ہیں، سر میں خاک ڈالنی ہے، راکھ میں بیٹھنا ہے اور دبے پاؤں چلنا ہے، عاجزی، حلیمی اور فروتنی کو اختیار کرنا ہے، اور اپنی اس خطا کا، اپنے اس گناہ کا اقرار بھی کرنا ہے۔ خدا دیکھے پھر بڑا مہربان ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، بشرط کہ سچے دل سے ہو، پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لائیں، پورے دل سے خدا کے طالب ہوں، تو پھر وہ معافی کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں داؤد بادشاہ کے لیے بھی ہم دیکھیں گے اس گناہ کے لیے جو اس نے کیا، اور پھر اس نے معافی مانگی، زبور 32 اسی لیے اس نے تحریر کیا، زبور کامن بھی اسی گناہ کے اس جواب میں اس نے خدا کے حضور میں اقرار کرتے ہوئے تک اس نے تحریر کیا، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تو ہی ہوتے میرے۔ اور یہاں پر اس کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے اقرار کیا، مان لیا، تسلیم کیا،
دبے پاؤں چلنے لگا، تو پھر تب خداوند کا کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ اس کو تو معافی ملی، لیکن اب قیام عذاب کون بھگت رہا ہے؟ اس کی اولاد۔ تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دیتا ہے خداوند۔ اس نے معافی کے لیے خدا کے حضور میں آ کر گھٹنے ٹیکے، روزہ رکھا، دعا کی، فریاد کی، عاجز بن گیا، دل سے خدا کی طرف رجوع لایا، دل سے خدا کا طالب ہوا، اور خدا نے اسے بخش دیا، لیکن کہا کہ تجھے تو چھوڑ دیا ہے لیکن تیری اولاد کے زمانے میں وقت میں ایسا ایسا ہوگا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا۔ وہ آتا ہے، سزا ملتی ہے۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بدی ہو جاتی ہے، ایسے کام جب ہو جاتے ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جو معاف کر سکتی ہے، ایک ہی ہے جو بخش سکتا ہے، ایک ہی ہے جو مخلصی دے سکتا ہے، ایک ہی ہے جو رہائی دے سکتا ہے، ایک ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ پورے دل سے اس کے پاس آئیں، دل سے رجوع لائیں، عاجزی، حلیمی، فروتنی اختیار کر کے، خودی کا انکار کر کے اس کے قدموں میں گر جائیں، جیسے اخیب نے کیا۔ اور اخیب کو بخش دیا گیا، لیکن آگے اس کی اولاد نے اس کا سامنا کیا۔ اور ایزیبل کے لیے دیکھیں کہ اس نے توبہ نہیں کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ دوسرا سلاطین اس کا 9واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ اور جب یاہو یزرعیل میں آیا تو ایزیبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی، اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے؟ تب 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا اسے نیچے گرا دو، سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا، اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑیں، اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا، اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا۔ پھر کہنے لگا، جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو، کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اور وہ اسے دفن کرنے گئے، پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا، سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا۔ اس نے کہا، یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزرعیل کے علاقے میں کتے ایزیبل کا گوشت کھائیں گے، اور ایزیبل کی لاش یزرعیل کے علاقے میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا یہ ایزیبل ہے۔ تو ایزیبل کے ساتھ ایسا ہوا، اور جو کلام خداوند نے کیا، جو بیان کیا گیا، وہ پورا ہوا، اور اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا، جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ لیکن اگر سرزد ہوتا ہے، کر لیتے ہیں، تو معاف کرنے والا بھی موجود ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سچے دل سے، پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لائیں تو وہ بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ سو خداوند ہمیں برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔